جب عربوں نے بین النہرین پر چڑھائی کی تو وہ اس کے نام عراق سے مانوس تھے، اس لیے انہوں نے اس کا کوئی اور نام نہ رکھا، البتہ دجلہ و فرات کے درمیانی حصے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو سواد کہہ کر پکارنے لگے۔ بعد کو مورخین نے اس عراق اور عجمی عراق کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے ایک کو عراق عرب کے نام سے موسوم کر دیا اور ایک کو عراق عجم کے نام سے۔ عراق عرب اور عراق عجم طبعی جغرافیے کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں۔ عراق عرب کی زمین ہموار اور نرم ہے، جس میں 2 دریا بہتے ہیں اور نہروں، ندی نالوں اور سرسبز قطعات کا گویا ایک جال سا بچھا ہوا ہے۔ اس کا بیشتر حصہ شاداب اور زرخیز ہے اور مشرق سے شروع ہو کر اس بلند پہاڑ پر ختم ہوتا ہے جو عراق عرب کو عراق عجم سے جدا کرتا ہے۔ اس کے پیچھے پہاڑوں اور وادیوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایران کے میدانی علاقے پر جا کر تمام ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ ایک قدرتی فصیل ہے جو ایشیا اور اس کے مشرق اقصی کو مغربی ایشیا کے اس ملک سے جدا کرتی ہے، اور اسی لیے عراق عرب اپنی ہمسایہ مشرقی اقوام کے مقابلے میں افریقہ اور یورپ کی ان قوموں سے زیادہ قریب ہے جو بحر ابیض کے ساحلوں پر رہتی بستی ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کا اثر تھا کہ عرب قبائل نے عراق و شام کی طرف ہجرت کی اور عربی نسل کی آبادیاں جنوب میں خلیج عدن اور بحر ہند سے لے کر شمال کے آخری کنارے سرزمین عراق و شام تک پھیل گئیں، اور اسی بنا پر جزیرہ نما عرب کے بیشتر حصوں کی طرح یہ قبائل بھی مدتوں ایران و روم کے محکوم رہے۔ لیکن آج جزیرہ نما عرب کے وہی باشندے ہیں جو دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ وہ شام میں دمشق اور عراق میں مدائن تک پہنچ گئے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کسریٰ کے شاہی محل میں اقامت فرما ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس بارونق پائے تخت میں مقیم رہے تاں کہ وہ اور ان کی فوج کے سپاہی تازہ دم ہو گئے۔ انہوں نے دجلہ کے اس پار عراق عرب کے وسیع علاقے میں ایرانیوں کا تعاقب نہ کیا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اور صرف جاسوسوں کے ذریعے ان کی خبریں حاصل کرتے رہے۔ انہیں اطلاع ملی کہ شکست کھا کر بھاگنے والے ایرانیوں نے جلولہ میں پناہ لی ہے جو مدائن کے شمال میں 40 میل کی مسافت پر واقع ہے، اور یہ دیکھ کر کہ وہاں سے ایران کے مختلف گوشوں میں راستے پھٹتے ہیں، ایک دوسرے سے کہا ہے کہ اب یہاں سے بھی پیچھے ہٹے تو ہماری قوت منتشر ہو جائے گی اور قلم رو عجم کے تمام علاقے ایک دوسرے سے منقطع ہو جائیں گے، اس لیے یہاں لشکر جمع کر کے ہم عربوں سے ایک زبردست مقابلہ کریں، فتح یاب ہوئے تو فابہا، ورنہ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہم نے وطن کی حمایت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ حلوان کے راستے میں بہت سے آدمی یزدگرد کے ساتھ ہو گئے ہیں، چنانچہ اس نے مختلف شہروں کی فوج جمع کر کے مہران کی سرکردگی میں جلولہ بھیج دی ہے، اور خود حلوان میں بیٹھ کر امدادی فوجیں اور سامان بھیج رہا ہے۔ مدائن کے بھگاڑے بھی جلولہ میں اس فوج سے آ ملے، اور ان سب نے شہر کے گرد ایک بہت بڑی خندق کھود کے اس کے چاروں طرف لوہے کے نکیلے تار بچھا دیے۔ ان تمام حفاظتی انتظامات سے فارغ ہو کر وہ شہر میں بیٹھ گئے اور فرار نہ ہونے کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیا کہ جب تک عربوں کا ایک ایک آدمی ختم کر کے انہیں اپنے ملک سے باہر نہ نکال دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قصر کسریٰ میں تھے کہ یہ خبریں پہنچی۔ انہوں نے اس کی اطلاع بارگاہ خلافت میں بھیجی۔ وہاں سے حکم آیا کہ ہاشم بن عتبہ کو 12,000 فوج کے ساتھ جلولہ بھیج دو، مقدمۃ الجیش پر قیقاع بن عمرو کو مقرر کرنا، اسی طرح میمنے، میسرے اور ساقے کے افسروں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ فوج پہلے ہی تازہ دم ہو چکی تھی۔ مدائن میں چند مہینے آرام و آسائش کی زندگی گزار لینے اور اللہ کی عطا کردہ غیر معمولی نعمتوں سے آسودگی حاصل کر لینے کے بعد اس میں جنگ کا ولولہ از سر نو پیدا ہو چکا تھا۔ ہاشم بن عتبہ جلولہ پہنچے تو ایرانی قلعہ بند ہو کر اس کی مدافعت کے لیے جان کی بازی لگائے بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر ہاشم نے محاصرہ کر لیا، لیکن صرف محاصرہ ہی ایرانیوں کی سپر اندازی کے لیے کافی نہ تھا کہ جس طرح مدائن سے مسلمانوں کو مسلسل کمک پہنچ رہی تھی، اسی طرح ایرانیوں کے لیے بھی حلوان سے برابر مدد آ رہی تھی۔ محاصرہ 80 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں ایرانی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلتے اور شکست کھا کر پھر اپنے مورچوں میں واپس ہو جاتے۔ آخر کار انہیں یقین ہو گیا کہ اگر کچھ دن اور یہی حالت رہی تو ان کا وقار ختم ہو جائے گا اور ان کی کثرت تعداد بھی ان کے لیے سودمند ثابت نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ ایرانی سپہ سالار مہران نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا اور زور و شور کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اتنی شدت کی جنگ ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی، یہاں تک کہ طرفین کے تیر ختم ہو گئے، نیزے ٹوٹ گئے اور نوبت تلواروں اور کلہاڑوں تک پہنچ گئی۔ ظہر کا وقت ہوا تو مسلمانوں نے اشارے سے نماز ادا کی۔ ایرانیوں کی یہ فوج جب تھک گئی تو واپس چلی گئی۔
قیقع بن عمرو نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ مسلمانوں، یہ دیکھ کر کہیں تم ڈر تو نہیں گئے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، ہاں ہم تھکے ہوئے ہیں اور وہ تازہ دم ہیں۔ قیقع نے کہا، نہیں، ہم ان پر حملہ کریں گے اور اس وقت تک ان کی جان نہ چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ یکجان ہو کر ان پر ٹوٹ پڑو اور ان کی صفوں میں گھس جاؤ۔ یہ کہہ کر حملہ کیا اور چند بہادروں کو ساتھ لے کر اس مقام تک گھستے چلے گئے جہاں خندقوں کے درمیان گزرنے کے لیے راستہ بنایا گیا تھا۔ اس وقت جھٹپٹا ہو چکا تھا۔ قیقع نے دیکھا کہ اندھیرے کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ان کے نقیب نے نعرہ لگایا، کہاں ہو اے مسلمانوں؟ دیکھو، یہ تمہارے سردار دشمنوں کے خندق کے حصار میں داخل ہو گئے ہیں، آؤ اور کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرو۔ مسلمانوں نے اتنے زور کا حملہ کیا اور دشمنوں کو اس بری طرح قتل کرنے لگے کہ لیلۃ الحریر کی یاد تازہ ہو گئی۔ مسلمان جب خندق کے قریب پہنچے تو دیکھا گزرگاہ پر قیقع قبضہ کیے ہوئے ہیں اور ایرانی ان کے سامنے دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، کیونکہ بیچ میں خندق حائل ہے جس کی وجہ سے وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب مسلمانوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، چنانچہ دم بھر میں 1,00,000 لاشیں بچ گئیں۔ جو ایرانی باقی بچ گئے وہ حلوان بھاگ گئے۔ قیقع نے تعاقب کر کے خانقین کے مقام پر مہران کو جا لیا اور قتل کر دیا۔ فیروزان گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلا اور حلوان پہنچ کے جلولہ کی مصیبت یزدگرد سے بیان کی۔ یزدگرد ریب بھاگ گیا اور قیقع حلوان جا پہنچے۔ محافظین شہر مقابلے کے لیے نکلے اور شدید جنگ کے بعد شکست کھا گئے۔ مسلمان شہر میں داخل ہوئے جہاں بہت سا مال غنیمت اور لانڈی غلام ان کے ہاتھ آئے اور انہوں نے شہر اور اس کے نواحی علاقوں پر جزیہ عائد کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جلولہ کی فتح، وہاں سے حاصل ہونے والے بے شمار مال غنیمت اور قیقع کے حلوان پہنچنے کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کی اور ایرانیوں کو ان کے اندرون ملک میں مار بھگانے کی اجازت چاہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتیاط کو ترجیح دی اور قادسیہ کے ہیرو اور مدائن کے فاتح کی رائے سے اتفاق نہ فرمایا۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو لکھا، میں چاہتا ہوں کہ سواد اور پہاڑ کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکیں نہ ہم ان کی طرف جا سکیں۔ ہمارے لیے سواد کا علاقہ ہی کافی ہے۔ میں مسلمانوں کی سلامتی کو مال غنیمت پر ترجیح دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے 100% درست تھی، محض اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں کی سلامتی کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، بلکہ اس لیے بھی کہ مسلمان ابھی تک عراق میں کلیتاً محفوظ و مامون نہیں تھے اور ان کے قدم ہنوز وہاں پوری طرح نہیں جمے تھے۔ باوجود یہ کہ مدائن فتح کر لینے کے بعد مسلمانوں نے تکریت، موصل، حیط اور قرقیسیہ پر قبضہ بھی کر لیا تھا، تاہم شمالی عراق سے انہیں خطرہ لاحق تھا اور یہی حال جنوبی سمت کا بھی تھا۔ حالانکہ مدائن سے پہلے اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو بھی فتح کر لیا تھا۔ ایسی صورت میں یہ کوئی دور اندیشی کی بات نہ تھی کہ اسلامی لشکر کو ایران کے پہاڑوں اور ان کی پشت پر پھیلے ہوئے وسیع میدانوں میں پھینک دیا جائے۔ اگر اس کے بعد عراق میں بغاوت کی آگ پھیل جاتی، جس طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی آمد اور شاندار فتح سے پہلے پھیل چکی تھی، تو اس پر قابو پانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ مسلمان ایران کے پہاڑوں کو اپنے اور ایرانیوں کے درمیان حد فاصل بنا لیں اور ہر اس اثر کا خاتمہ کرنے کی انہیں مہلت بھی مل جائے جو عراق میں بغاوت کا سبب بن سکتا ہو، تاکہ حکومت کا نظم و نسق مستحکم بنیادوں پر قائم ہو جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست یہ تھی کہ عربی نسل کو جو بحر ہند سے لے کر شمال میں عراق و شام تک بکھری پڑی تھی، اتحاد کی لڑی میں پرو کر جزیرۃ العرب، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں مدینے کے زیر اقتدار لے آیا جائے۔ ان کے نزدیک یہی کافی تھا کہ عربی اقوام اس اقتدار کے تحت سکون و اطمینان کی زندگی بسر کریں اور دین الہی کی دعوت، دلیل و حجت اور پند و معزت کے ذریعے پوری آزادی کے ساتھ جاری رہے۔ عربوں اور مسلمانوں کے دل سے روم و ایران کی دہشت زائل ہو جائے اور وہ ان دونوں کے درمیان ایک شریف اور معزز ہمسائے کی طرح رہ سکیں۔ اس کے بعد اللہ اپنے دین کو تمام مذاہب پر خود ہی غالب کر دے گا، چاہے کافر کتنی ہی ناک پہنچڑا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی رائے اور حکم پر عمل کرنا ضروری تھا۔ فوج اور اس کے دوسرے افسروں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ عراق کے مختلف گوشوں میں برپا ہونے والی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے انہیں بار بار ادھر ادھر جانا پڑتا ہے، اس رائے کو تسلیم کر لیا۔ قادسیہ، مدائن اور جلولہ کی لڑائیوں میں ان کی ضرورت اور خواہش سے کہیں زیادہ مال غنیمت انہیں مل گیا تھا۔ جلولہ میں جو زر و مال ان کے ہاتھ آیا وہ مدائن کے زر و مال سے کم نہ تھا، چنانچہ جلولہ کے مال غنیمت کا اندازہ 3 کروڑ کا تھا، جس میں وہ نفائس و نوادر بھی شامل تھے جو ایرانی مدائن سے لے کر بھاگے تھے۔ اس کے علاوہ جلولہ میں انہیں بار برداری کے جانور اور جنگی ہتھیار بھی ملے،
जिन में से एक चीज भी ईरानियों ने मदाइन में ना छोड़ी थी। इसी तरह यहाँ लौंडी गुलाम भी उनके हाथ लगे, हालांकि मदाइन में कोई गुलाम उन्हें ना मिला था। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बेशुमार माल गनीमत फौज में तकसीम किया तो हर सवार के हिस्से में 9,000 की रकम और 9 बार बरदारी के जानवर आए। कनीजें और गुलाम इसके अलावा थे, और कनीजों में कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने नेमत व आसाइश की आगोश में परवरिश पाई थी, और इसी नेमत व आसाइश की जिंदगी ने उन्हें पहाड़ों और मैदानों में फरार ना होने दिया। हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जलौला के माल गनीमत का खुमस ज्यादातर ज़ियाद बिन अबी सुफियान की निगरानी में मदीना भेजा। जब ये लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए तो ज़ियाद ने जलौला और हलवान की फतह के हालात ऐसी फसाहत व बलागत से बयान किए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस तरह ये हालात तुमने मुझसे बयान किए हैं, यूं ही मजमा आम में खड़े होकर सबके सामने बयान कर दोगे? ज़ियाद ने अर्ज किया, जरूर या अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु, बाखुदा दुनिया भर में मुझ पर अगर किसी का रोब पड़ सकता है तो आपका। जब आपके सामने बयान कर दिया तो और लोगों के सामने बयान करना क्या मुश्किल है। चुनाचे ज़ियाद खड़े हुए और लड़ाई के हालात, मुसलमान जांबाजों के कारनामे, ईरानी मकतूलीन की तादाद और माल गनीमत की तफसील ऐसे हसीन व दिलनशी उसलूब में बयान की कि आंखों के सामने तस्वीर खिंच गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरत व इस्तेजाब के लहजे में फरमाया, वल्लाह ये ज़बान आवर खतीब है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस तहसीन से ज़ियाद के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा, हमारी फौज ने अपने कारनामों से हमारी ज़बानें खोल दी हैं। बाज़ अहलुर राय ने अमीरुल मोमिनीन को मशवरा दिया कि खुमुस बैतुल माल में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वल्लाह मैं इसे बैतुल माल की छत के नीचे रखने से पहले तकसीम कर दूंगा। चुनाचे ये माल मस्जिद नबवी के सहन में रखा रहा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात भर पहरा दिया। सुबह हुई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, पहले नमाज पढ़ाई और जब सूरज तुलू हुआ तो इस दौलत पर से चादर हटाई गई। याकूत, जबरजद, जवाहरात और सोने चांदी के इस ढेर पर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर पड़ी और बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप रो क्यों रहे हैं? बाखुदा ये तो शुक्र का मकाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब में फरमाया, मुझे इस दौलत के मिलने पर रोना नहीं आया। खुदा की कसम, अल्लाह ने जिस कौम को ये चीजें दी उनमें कीना व हसद पैदा हो गया, और जब किसी कौम में हसद पैदा हो जाता है तो उसका वक़ार उठ जाता है। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए इस हकीमाना मकूले पर तवक्कुफ करेंगे। इससे पहले कि हर चार तरफ से ये माले गनीमत आए, अरब बेमेहनत की रोजी से नाआशना थे। वो रिज्क की तलाश में जमीन का गज बने फिरते थे और बड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद बकदरे ज़रूरत रोजी उन्हें मैसर आती थी। गर्मी और जाड़े में वो यमन और शाम के तिजारती सफ़र पर जाते थे, और इस सफ़र में उन्हें रास्ते की दुश्वारियों के अलावा रहज़नों के हमलों से भी दो चार होना पड़ता था। जो काफिले माल लेकर मगरिब व मशरिक़ के दरमियान आते जाते थे, लुटेरे उमूमन उन पर छापे मारते और उन्हें अपने माल की हिफाजत के लिए उनसे जंग करना पड़ती। इस तरह गूनागूं खतरात में मुब्तला होकर उन्हें अपनी जिंदगी का सरो सामान करना पड़ता था। लेकिन अब यही लोग थे जिनके पास बेशुमार माले गनीमत चला आ रहा था और जो अल्लाह की अता करदा नेमतों से आसूदगी हासिल कर रहे थे। देखिए, इक्तिसादी जिंदगी का ये अजीम इनकलाब उन्हें कहाँ ले जाता है। ऐन मुमकिन है कि वो इत्मीनान व आसाइश के खूगर हो जाएं, और इत्मीनान बुग़्ज़ व हसद का दरवाज़ा है। इसलिए कि इत्मीनान व फरागत हासिल हो जाने के बाद हर इंसान ये चाहने लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बटोर के अपने ऐशो आराम में इजाफा करे, और इंसान जब ऐशो आराम की थपकियों का आदी हो जाता है तो उसकी अमली क़ुव्वतों को जंग लग जाता है और बुग़्ज़ व हसद उसकी बनी बनाई बात बिगाड़ देते हैं। भला इन चीज़ों का इस अखुव्वत और इस ताअवुन व तसानुत से क्या इलाका, जिसकी तरफ अल्लाह बुलाता है कि अफराद अपनी कौम का सरमाया फ़ख्र और इस हक़ के मुआविन व मददगार हों जो अल्लाह ने उनकी नुसरत व इज़्ज़त के लिए अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि सुकून व फरागत कमज़ोरियों की नापरवरी का पेश खैमा है, और रो दिए। गोया गैब की चिलमन में से वो तहरीर देख ली जो दस्ते क़ज़ा ने उस कौम की तकदीर पर लिख दी थी, जिसने अपने अमीर के हाथ पर बैयत की, और कौम और अमीर दोनों को एक दूसरे से इज्जत व सरबलंदी हासिल हुई। तान के उसके हैरत अंगेज कारनामों ने जजीरा नुमाए अरब के रेगजार में नेमत व शादाबी के दरिया बहा दिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब मुसलमानों के मशवरा व इत्तेफाक से वो माले गनीमत तकसीम किया जिसने उन्हें रुलाया था, और बाज़ अहले मदीना को कुछ ज्यादा हिस्सा दिया। इस माले गनीमत की तकसीम में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही तरीक़ेकार इख्तियार फरमाया
جو جنگ قادسیہ کے خمس کی تقسیم میں اختیار فرمایا تھا۔ اس خمس کی تقسیم کے وقت زیاد بن ابی سفیان موجود تھے۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مکتوب اور یہ حکم لے کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس روانہ ہو گئے کہ ایرانیوں کے ملک میں گھس کر ان سے جنگ نہ کی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھا تو امیر المؤمنین کی حکمت کے اور زیادہ قائل ہو گئے، اس لیے کہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلالہ میں ایرانیوں کے اجتماع اور حلوان سے یزدگرد کی امداد کے متعلق لکھا تھا تو ساتھ ہی یہ بھی تحریر کیا تھا کہ موصل کے روی تکریت میں جمع ہو رہے ہیں جو مدائن کے شمال میں دجلہ کے قریب واقع ہے، اور عرب کے عیسائی قبائل ایاد، تغلب اور نمران کے ساتھ مل کر انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اس خط کا جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا اور ان کے حکم کے مطابق عبداللہ بن معتم 5000 فوج لے کر تکریت روانہ ہو گئے۔ اس فوج نے 40 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس سے تنگ آ کر رومیوں نے ارادہ کیا کہ کشتیوں میں اپنا سامان لاد کر بھاگ جائیں۔ ابن معتم کو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے عرب عیسائیوں سے دعوت اسلام کے سلسلے میں مراسلت کی اور انہیں مسلمانوں کی مدد پر ابھارا اور کہا کہ جو حصہ مسلمانوں کا ہوگا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ عرب عیسائیوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اس پر ابن معتم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ شہر کے ان دروازوں پر قبضہ کر لو جن سے دریا کی طرف رستہ جاتا ہے۔ رومی کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے نکلے تو ان کا قتل عام شروع ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں نے شہر پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے تو دوسری طرف سے عربوں نے بھی یہی نعرے دہرانے شروع کر دیے۔ رومی گھبرا کر دروازوں سے نکلنے لگے، لیکن سامنے سے مسلمانوں نے انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا اور پیچھے سے ان عربوں نے ان کا صفایا کرنا شروع کر دیا جو اسی رات مسلمان ہوئے تھے، یہاں تک کہ رومیوں کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ اس کے بعد جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خط میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا، عبداللہ بن معتم نے ربعی بن افکل عنزی کو موصل روانہ کیا۔ ابن افکل جن کے ساتھ ایاد، نمر اور تغلب کے 9 مسلم تھے، برق رفتاری کے ساتھ نینوا اور موصل کے قلعوں پر جا پہنچے جہاں ابھی تک تکریت کی خبریں نہیں پہنچی تھیں۔ قلعے والوں نے مقابلے کا ارادہ کیا، لیکن جب انہیں تکریت کا حشر معلوم ہوا تو جزیے پر صلح کر لی۔ جب تکریت کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو سوار کے حصے میں 3000 درہم آئے اور پیادے کے حصے میں 1000۔ تکریت اور موصل کی شکست کی خبریں شام میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچی۔ وہ پہلے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے خائف تھے۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ دیکھ کر ان کے آسان اور بھی جاتے رہے کہ مسلمان عراق میں پیش قدمی کرتے کرتے شام کی سرحدوں تک آ پہنچے ہیں۔ اب ایک طرف تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح انہیں دباتے ہوئے انہیں سرحدوں کی طرف لے جا رہے تھے، اور دوسری طرف عراق کا اسلامی لشکر ان کی سمت بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس صورت میں ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تھا کہ وہ ہر طرف سے محصور ہو کر تسلیم و اطاعت کا جوا اپنے کندھوں پر رکھ لیں۔ چاروں ناچار انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اہل جزیرہ سے مدد طلب کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ خبر اس وقت ملی جب ہاشم بن عتبہ جلولہ سے فتح یاب ہو کر واپس آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ اطلاع بھی پہنچی کہ اہل جزیرہ کا ایک بڑا بھاری لشکر فرات کے کنارے حید کے مقام پر جمع ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عمرو بن مالک کی سرکردگی میں ایک لشکر وہاں بھیجا۔ عمرو بن مالک جب منزل مقصود پر پہنچے تو دشمن قلعہ بند ہوا بیٹھا تھا اور اس نے اپنے چاروں طرف خندق کھود رکھی تھی۔ عمرو نے جب ان کے حفاظتی انتظام کو دیکھا تو حارث بن یزید کو اپنا قائم مقام بنا کر شمال کی طرف قرقیسیہ چلے گئے جو عراق و شام کی سرحد پر فرات اور خابور کے سنگم پر واقع تھا۔ عمرو نے بزور شمشیر اس پر قبضہ کر لیا اور قرقیسیہ والے جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد عمرو بن مالک نے حارث بن یزید کو لکھا کہ حید کی قلعہ بند فوجیں اگر حصار سے باہر آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، ورنہ ان کی خندق کے گرد ایک اور خندق کھود لو جس کے دروازے تمہاری طرف ہوں۔ حارث نے اہل حید کو اپنے اس ارادے سے آگاہ کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ محاصرہ ہماری موت تک جاری رہے گا، چنانچہ انہوں نے شہر خالی کر دیا اور مسلمان اس پر قابض ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حید اور قرقیسیہ میں اسلامی فتوحات کی خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس دانشمندانہ حکم پر ان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ ایران کے پہاڑوں اور میدانوں میں یزدگرد کی فوجوں کا تعاقب نہ کیا جائے۔